السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 10 اسلامیات کی سورہ ممتحنہ شروع کریں گے، آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 6 جو کہ آپ کے سمارٹ سلیبس میں داخل ہے، اور اس سورت کے متعلق جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں پہلے وہ بیان کریں گے، پھر آیات کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ تو پہلا لفظ تلقون، اس کا معنی ہے تم ڈالتے ہو۔ دوسرا لفظ تسرون، تم چھپاتے ہو۔ تیسرا لفظ ان یثقفوکم، اگر وہ تم پر قابو پا لیں۔ چوتھا لفظ براء، اس کا معنی بیزار۔ یہ تھے اس سورت کے متعلق مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ اب ہم اس سورت کا ترجمہ اور تشریح شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ان آیات کا جو پس منظر ہے وہ بیان کرتے ہیں تاکہ ہم جب ترجمہ کریں تو اس آیت کا صحیح مفہوم ہمیں سمجھ آ سکے۔ تو یہ سورہ ممتحنہ یہ مدنی سورت ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد کفار مکہ نے 2 سال کے اندر ہی یہ معاہدہ توڑ دیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش مکہ کو یہ بتا دیا کہ یہ معاہدہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے اوپر ایک فیصلہ کن حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ تیاری جو ہم کر رہے ہیں اس کا ان کو پتہ نہ چلے اور یہ راز مخفی رہے۔ اسی دوران مکہ مکرمہ سے ایک سارہ نامی خاتون مدینہ منورہ کی طرف آئی جو گا بجا کر پیسے کماتی تھی۔ وہ مدینہ منورہ میں آئی اور اس نے آ کر یہ ظاہر کیا کہ میں مسلمان نہیں ہوئی، صرف مفلسی کی وجہ سے میں آپ کے پاس آئی ہوں امداد کے لیے۔ اس سے پہلے وہ قریش مکہ کی جو محفلیں ہوتی تھی ان کے اندر گا بجا کر پیسے جمع کیا کرتی تھی۔ جب سے غزوہ بدر ہوئی، غزوہ بدر کے بعد چونکہ ان کی محفلیں بے رونق ہو گئی، ان کی محفلیں ویران ہو گئی، تو اس وجہ سے اب مجھے کوئی نہیں بلاتا، اس وجہ سے میں مفلس ہو گئی ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ سے امداد کے لیے آئی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو اس کی امداد کرنے کی ترغیب دی اور اس کو کچھ نقدی اور کچھ کپڑے دے کر اس کو روانہ کر دیا۔ دوسری طرف مہاجر صحابہ کرام میں سے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اصل میں یمنی باشندے تھے، یہ مکہ مکرمہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ تو جب ہجرت کی مسلمانوں نے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، اور ان کے اہل و عیال وہ مکہ مکرمہ میں رہ گئے۔ ان کو ڈر تھا کہ میرے اہل و عیال مکہ مکرمہ میں ہیں تو کفار مکہ ان کے اوپر ظلم و ستم نہ کریں۔ دوسرے جو مسلمان تھے ان کے گھر والے جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو تسلی اور اطمینان تھا کہ ہمارے گھر والے جو مکہ مکرمہ میں ہیں اگر ان کو کفار مکہ کوئی تکلیف دیں گے تو قبیلے والے ان کا تحفظ کریں گے۔ چونکہ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا خاندان وہاں موجود نہیں تھا، اس لیے ان کو خطرہ تھا کہ وہ میرے خاندان کے اوپر ظلم و ستم کریں گے۔ تو حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ یہ جو سارہ نامی خاتون واپس مکہ مکرمہ جا رہی ہے تو میں اس کو ایک خط لکھ کر دوں قریش مکہ کے نام، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے سے آگاہ کروں، میرا ان کے اوپر احسان ہو جائے گا اور وہ اس احسان کی وجہ سے میرے گھر والوں کے اوپر ظلم و ستم نہیں کریں گے، اور میری یہ اطلاع دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے
فتح مکہ کا وعدہ کیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، میرے گھر والے مکہ کے کافروں کے ظلم سے بچ جائیں گے۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے قریش مکہ کے جو سردار ہیں ان کے نام خط لکھا اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس حملے سے ان کو آگاہ کیا۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خط سے آگاہ کر دیا وحی کے ذریعے کہ یہ سارا نامی خاتون ایک خفیہ خط لے کر جا رہی ہے اور وہ اس وقت روضہ خاک کے مقام پر پہنچ چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہم کے لیے روانہ کیا کہ وہ جا کر اس عورت سے خط لے کر آ جائیں۔ تو یہ تینوں صحابہ کرام گئے اور اس عورت سے وہ خط وصول کیا اور وہ خط لے کر واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ خط حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے وجہ بتا دی کہ میں نے یہ خط اس وجہ سے لکھا، جو کہ وجہ ابھی میں نے واقعے کے اندر بیان کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیک نیتی کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ یہ سورہ ممتحنہ کی جو ابتدائی آیات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ خصوصی دوستی رکھنے سے منع کیا، اور کفار کے ساتھ مسلمانوں کے کیسے تعلقات ہونے چاہیے، کون سے تعلقات جائز ہیں کون سے ناجائز ہیں، اس کے متعلق بنایا، مختصر بتایا، اور اس کے جو تفصیلی احکام ہیں وہ سورہ آل عمران کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، مت بناؤ تم میرے دشمن اور اپنے دشمن کو اولیاء دوست، تلقون الیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ انہوں نے اس دین کو جو تمہارے پاس آیا ہے اس کا انکار کر دیا ہے۔ یخرجون الرسول وایاکم، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تم کو نکالتے ہیں، ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے اللہ پر جو تمہارا پروردگار ہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو جہاد کے لیے میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا کو تلاش کرنے کے لیے، تسرون الیہم بالمودۃ، تم مخفی طور پر ان سے دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تم پر قابو پا لے تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، اور وہ تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں دراز کریں گے برائی کے ساتھ، یعنی تمہیں تکلیف دینے کے لیے اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں دراز کریں گے تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ یہ خواہش کریں گے، یہ چاہیں گے کہ کاش تم کافر ہو جاؤ۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، ہرگز نہیں نفع دیں گے تم کو ارحامکم، تمہارے رشتہ دار، ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہاری اولاد، یوم القیامت، قیامت کے دن، یفصل بینکم، اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں، اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے بری ہیں،
اور ان بتوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان سے بھی بری ہیں. کفرنا بکم ہم انکار کرتے ہیں تمہارا. وبدا بیننا وبینکم العداوہ اور ظاہر ہو گئی ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان العداوۃ دشمنی والبغضاء اور بغض ابداً ہمیشہ کے لیے. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر جو اکیلا ہے. الا قول ابراہیم مگر ابراہیم علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا کہ اپنے باپ کے بارے میں لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء کہ البتہ ضرور بضرور میں آپ کی بخشش کے لیے دعا کروں گا. وما املک حالانکہ میں مالک نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کے بغیر تمہیں کچھ نفع پہنچانے کا. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر اے ہمارے رب ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں اور آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور آپ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کے لیے یہ سبق دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے. وہ کیا نمونہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنے خاندان والوں کو یہ کہا تھا کہ ہم تم سے بری ہیں اور ہمارا اور تمہارا آپس میں کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رہا. ہماری اور تمہاری دشمنی ہے. یہ دشمنی کب تک ہے؟ جب تک تم اللہ پر ایمان نہیں لے آتے. اور جب تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو پھر اس رشتہ داری کا کوئی فائدہ ہوگا اور یہ رشتہ داری اس وقت کام آئے گی. تو جب تک تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو تب تک آپ کی اور ہماری کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا اور آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم تم سے بیزار ہیں اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان سے بھی بیزار ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے باپ کے لیے دعا کروں گا, بخشش کی دعا کروں گا. لیکن بعد میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان کے حق میں ہدایت لکھی ہوئی نہیں ہے, انہوں نے ہمیشہ کے لیے ایمان نہیں لانا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دیا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا اور اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما. انک انت العزیز الحکیم بے شک تو غالب ہے حکمت والا ہے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید. تم مسلمانوں کو یعنی جو کوئی خدا کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضروری ہے. اور جو کوئی روگردانی کرے گا تو خدا بھی بیزار ہے اور اللہ تعالی لائق حمد و ثنا ہے. تو یہ تھا ان آیات کا ترجمہ اور ان آیات کے متعلق جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی ہم نے بیان کر دیے ہیں. والسلام.